قرآن مجید کا سورہ نمبر 20، سورہ طٰہٰ۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے طٰہٰ، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم اس قدر مشقت اٹھاؤ، مگر جو شخص خدا سے ڈرتا ہے اس کے لیے نصیحت قرار دیا ہے۔ یہ اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمانوں کو پیدا کیا۔ وہ رحمان ہے جو عرش پر حکمرانی کے لیے آمادہ و مستعد ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے، غرض سب کچھ اسی کا ہے۔ اور اگر تو پکار کر بات کرے تو بھی آہستہ کرے، تو بھی وہ یقیناً بھید اور اس سے زیادہ پوشیدہ چیز کو جانتا ہے۔ اللہ وہ معبود ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اچھے اچھے اسی کے نام ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم تک موسیٰ کی خبر پہنچی ہے کہ جب انہوں نے دور سے آگ دیکھی تو اپنے گھر کے لوگوں سے کہنے لگے کہ تم لوگ ذرا یہیں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے۔ کیا عجب ہے کہ میں وہاں جا کر اس میں سے ایک انگارہ تمہارے پاس لے کر آؤں یا آگ کے پاس کسی راہ کا پتہ پا جاؤں۔ پھر جب موسیٰ آگ کے پاس آئے تو انہیں آواز آئی کہ اے موسیٰ، بے شک میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، تو تم اپنی دونوں جوتیاں اتار ڈالو، کیونکہ تم اس وقت طوٰ نامی پاکیزہ چٹیل میدان میں ہو، اور میں نے تم کو پیغمبری کے واسطے منتخب کیا ہے، تو جو کچھ تمہاری طرف وحی کی جاتی ہے اسے کان لگا کے سنو۔ اس میں شک نہیں کہ میں ہی وہ اللہ ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری ہی عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز برابر پڑھا کرو، کیونکہ قیامت ضرور آنے والی ہے اور میں اسے لامحالہ چھپائے رکھوں گا تاکہ ہر شخص اس کے خوف سے نیکی کرے اور جیسی کوشش کی ہے اس کا اسے بدلہ دیا جائے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو شخص اسے دل سے نہیں مانتا اور اپنی نفسانی خواہش کے پیچھے پڑا ہے وہ تمہیں اس فکر سے روک دے تو تم تباہ ہو جاؤ گے۔ اور اے موسیٰ، یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا چیز ہے؟ عرض کی، یہ تو میری لاٹھی ہے، میں اس پر سہارا کرتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر درختوں کی پتیاں جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے اور بھی مطالب ہیں۔ فرمایا، اے موسیٰ، اس کو ذرا زمین پر ڈال تو دو۔ موسیٰ نے اسے ڈال دیا تو فوراً وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ یہ دیکھ کر موسیٰ بھاگے تو فرمایا کہ تم اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، میں ابھی اس کی پہلی سی صورت پھر کیے دیتا ہوں، اور اپنے ہاتھ کو سمیٹ کر اپنے بغل میں تو کر لو، پھر دیکھو کہ وہ بغیر کسی بیماری کے سفید چمکتا دمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ دوسرا معجزہ ہے تاکہ ہم تم کو اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ اب تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بہت سر اٹھایا ہے۔ موسیٰ نے عرض کی، پروردگار، میں چاہتا تو ہوں مگر تو میرے لیے میرے سینے کو کشادہ فرما اور دلیر بنا، اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان سے لکنت کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھیں، اور میرے کنبے والوں میں سے میرا وزیر بوجھ بٹانے والا بنا دے، میرے بھائی ہارون کو اس کے ذریعے سے میری پشت مضبوط کر دے، اور میرے کام میں اس کو میرا شریک بنانا، تاکہ ہم دونوں مل کر کثرت سے تیری تسبیح کریں اور کثرت سے تیری یاد کریں۔ تو ہماری حالت دیکھ ہی رہا ہے۔ فرمایا، اے موسیٰ، تمہاری سب درخواستیں منظور کی گئیں، اور ہم تو تم پر ایک بار اور احسان کر چکے ہیں جب ہم نے تمہاری ماں کو الہام کیا، جو اب تمہیں وحی کے ذریعے سے بتایا جانا ہے، کہ تم اسے موسیٰ کو صندوق میں رکھ کر صندوق کو دریا میں ڈال دو، پھر دریا اسے ڈھکیل کے کنارے ڈال دے گا کہ موسیٰ کو میرا دشمن اور موسیٰ کا دشمن فرعون اٹھا لے گا،
اور میں نے تم پر اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا جو دیکھتا پیار کرتا تاکہ تم میری خاص نگرانی میں پالے پوسے جاؤ۔ اس وقت جب تمہاری بہن چلی اور فرعون کے گھر میں آ کر کہنے لگی کہ کہو تو میں تمہیں ایسی دایا بتا دوں جو اسے اچھی طرح پالے، تو اس تدبیر سے ہم نے پھر تم کو تمہاری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور تمہاری جدائی پر کوڑھے نہیں، اور تم نے ایک شخص قبطی کو مار ڈالا اور سخت پریشان تھے تو ہم نے تم کو اس غم سے نجات دی اور ہم نے تمہارا اچھی طرح امتحان کر لیا۔ پھر تم کئی برس تک مدین کے لوگوں میں جا کر رہے۔ اے موسیٰ، پھر تم ایک اندازے پر آ گئے اور میں نے تم کو اپنی رسالت کے واسطے منتخب کیا۔ تم اپنے بھائی سمیت ہمارے معجزے لے کر جاؤ اور دیکھو میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ پھر اس سے جا کر نرمی سے باتیں کرو تاکہ وہ نصیحت مان لے یا ڈر جائے۔ دونوں نے عرض کی، اے ہمارے پالنے والے، ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کر بیٹھے یا اور زیادہ سرکشی کر لے۔ فرمایا، تم ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہوں۔ غرض تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کے پروردگار کے رسول ہیں، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے اور انہیں ستائیے نہیں۔ ہم آپ کے پاس آپ کے پروردگار کا معجزہ لے کر آئے ہیں، اور جو راہ راست کی پیروی کرے اسی کے لیے سلامتی ہے۔ ہمارے پاس خدا کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی ہے کہ یقیناً عذاب اسی شخص پر ہے جو خدا کی آیتوں کو جھٹلائے اور اس کے حکم سے منہ موڑے۔ غرض گئے اور کہا، فرعون نے پوچھا، اے موسیٰ، آخر تم دونوں کا پروردگار کون ہے؟ موسیٰ نے کہا، ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لیے مناسب صورت عطا فرمائی، پھر اسی نے زندگی بسر کرنے کے طریقے بتائے۔ فرعون نے پوچھا، بھلا اگلے لوگوں کا حال تو بتاؤ کہ کیا ہوا؟ موسیٰ نے کہا، ان باتوں کا علم میرے پروردگار کے پاس ایک کتاب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ میرا پروردگار نہ بہکتا ہے نہ بھولتا ہے، وہ وہی ہے جس نے تمہارے فائدے کے واسطے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں راہیں نکالی، اور اسی نے آسمان سے پانی برسایا۔ پھر خدا فرماتا ہے کہ ہم ہی نے اس پانی کے ذریعے سے مختلف قسموں کی گھاسیں نکالی تاکہ تم خود بھی کھاؤ اور اپنے چوپائیوں کو بھی چراؤ۔ کچھ شک نہیں کہ اس میں عقل مندوں کے واسطے قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔ ہم نے اسی زمین سے تم کو پیدا کیا اور مرنے کے بعد اس میں لوٹا کر لائیں گے، اور اسی سے دوسری بار قیامت کے دن تم کو نکال کھڑا کریں گے۔ اور میں نے فرعون کو اپنی ساری نشانیاں دکھا دیں، اس پر بھی اس نے سب کو جھٹلا دیا اور نہ مانا، اور کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے ملک مصر سے اپنے جادو کے زور سے نکال باہر کرو؟ اچھا تو رہو، ہم بھی تمہارے سامنے ایسا ہی جادو پیش کرتے ہیں، پھر تم اپنے اور ہمارے درمیان ایک وقت مقرر کرو کہ نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم، اور مقابلہ ایک صاف کھلے میدان میں ہو۔ موسیٰ نے کہا، تمہارے مقابلے کی میعاد زینت عید کا دن ہے، اور اس روز سب لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں۔ اس کے بعد فرعون اپنی جگہ لوٹ گیا، پھر اپنے 74 جادو کے سامان جمع کرنے لگا، پھر مقابلے کو موجود ہوا۔ موسیٰ نے فرعونیوں سے کہا، تمہارا ناس ہو، خدا پر جھوٹی جھوٹی افترا پردازیاں نہ کرو، ورنہ وہ عذاب نازل کر کے اس سے تمہارا ملیا میٹ کر چھوڑے گا، اور یاد رکھو کہ جس نے افترا پردازی کی وہ یقیناً نامراد رہا۔ اس پر وہ لوگ اپنے کام میں باہم جھگڑنے اور سرگوشیاں کرنے لگے۔ آخر وہ لوگ بول اٹھے، یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم لوگوں کو تمہارے ملک سے نکال باہر کریں اور تمہارے اچھے خاصے مذہب کو مٹا چھوڑیں۔
تو تم بھی خوب اپنے چلتر جادو وغیرہ درست کر لو، پھر پرا باندھ کے ان کے مقابلے میں آ پڑو، اور جو آج تر رہا وہی فائز المرام رہا۔ غرض جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، یا تو تم ہی اپنے جادو پھینکو، اور یا یہ کہ پہلے جو جادو پھینکے وہ ہم ہی ہوں۔ موسیٰ نے کہا، میں نہیں ڈالوں گا، بلکہ تم ہی پہلے ڈالو۔ غرض انہوں نے اپنے کرتب دکھائے تو بس موسیٰ کو ان کے جادو کے زور سے ایسا معلوم ہوا کہ ان کی رسیاں اور ان کی چھڑیاں دوڑ رہی ہیں۔ تو موسیٰ نے اپنے دل میں کچھ دہشت سی پائی۔ ہم نے کہا موسیٰ سے، ڈرو نہیں، یقیناً تم ہی ڈر رہو گے، اور تمہارے داہنے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اسے ڈال تو دو کہ جو کرتب ان لوگوں نے کیا ہے اسے ہڑپ کر جائے، کیونکہ ان لوگوں نے جو کچھ کرتب کیا وہ ایک جادوگر کا کرتب ہے، اور جادوگر جہاں جائے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ غرض موسیٰ کی لاٹھی نے سب ہڑپ کر لیا۔ یہ دیکھتے ہی سب جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لائے۔ فرعون نے ان لوگوں سے کہا، ہاں، اس سے پہلے کہ ہم تم کو اجازت دیں تم اس پر ایمان لے آئے، اس میں شک نہیں کہ یہ تم سب کا بڑا گرو ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، تو میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں ضرور کاٹ ڈالوں گا، اور تمہیں یقیناً خرموں کی شاخوں پر سولی چڑھا دوں گا، اور اس وقت تم کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم دونوں فریقوں سے عذاب میں زیادہ بڑا ہوا کون اور کس کو قیام زیادہ ہے۔ جادوگر بولے کہ ایسے واضح اور روشن معجزات جو ہمارے سامنے آئے ان پر اور جس خدا نے ہم کو پیدا کیا اس پر تو ہم تم کو کسی طرح ترجیح دے نہیں سکتے، تو جو تجھے کرنا ہو کر گزر، تو بس دنیا کی اسی ذرا سی زندگی پر حکومت کر سکتا ہے۔ اور کہا، ہم تو اپنے پروردگار پر اس لیے ایمان لائے ہیں تاکہ ہمارے واسطے ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، اور خاص کر جادو کے گناہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا، اور خدا ہی سب سے بہتر ہے اور اسی کو سب سے زیادہ قیام ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جو شخص مجرم ہو کر اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کے لیے یقیناً جہنم دھرا ہوا ہے، جس میں نہ تو وہ مرے ہی گا اور نہ زندہ ہی رہے گا، سسکتا رہے گا۔ اور جو شخص اس کے سامنے ایماندار ہو کر حاضر ہوگا اور اس نے اچھے اچھے کام بھی کیے ہوں گے تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑے بڑے بلند رتبے ہیں۔ وہ سدا بہار باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو گناہ سے پاک و پاکیزہ رہے اس کا یہی صلہ ہے۔ اور ہم نے موسیٰ کے پاس وہی بھیجی کہ میرے بندوں بنی اسرائیل کو مصر سے راتوں رات نکال لے جاؤ، پھر دریا میں لاٹھی مار کر ان کے لیے ایک سوکھی راہ نکالو، اور تم کو پیچھا کرنے کا کوئی خوف رہے گا اور نہ ڈوبنے کی کوئی دہشت۔ غرض فرعون نے اپنے لشکر سمیت ان کا پیچھا کیا، پھر دریا کے پانی کا ریلا جیسا کچھ ان پر چھا گیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر کے ہلاک کر ڈالا اور ان کی ہدایت نہ کی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن کے پنجے سے چھڑایا اور تم سے کوہ طور کے داہنے طرف کا وعدہ کیا، اور ہم ہی نے تم پر من و سلوہ نازل کیا، اور فرمایا کہ ہم نے جو پاک و پاکیزہ روزیاں تمہیں دے رکھی ہیں اس میں سے کھاؤ پیو، اور اس میں کسی قسم کی شرارت نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب نازل ہو جائے گا۔ اور یاد رکھو کہ جس پر میرا غضب نازل ہوا تو وہ یقیناً گمراہ ہلاک ہوا، اور جو شخص توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کرے پھر ثابت قدم رہے تو ہم اس کو ضرور بخشنے والے ہیں۔ پھر جب موسیٰ 70 آدمیوں کو لے کر چلے اور خود بڑھ آئے تو ہم نے کہا کہ اے موسیٰ، تم نے اپنی قوم سے آگے چلے آنے میں کیوں جلدی کی؟ تو عرض کی، وہ بھی تو میرے پیچھے ہی پیچھے چلے آ رہے ہیں، اور الہی میں جلدی کر کے تیرے پاس اس لیے آگے بڑھایا ہوں تاکہ تو مجھ سے خوش رہے۔
فرمایا تو ہم نے تمہارے آنے کے بعد تمہاری قوم کا امتحان لیا اور سامری نے ان کو گمراہ کر چھوڑا۔ پھر تو موسیٰ غصے میں بھرے پچھتائے ہوئے اپنی قوم کی طرف پلٹے اور آ کر کہنے لگے، اے میری کمبخت قوم، کیا تم سے تمہارے پروردگار نے ایک اچھا وعدہ توریت دینے کا نہ کیا تھا؟ تو کیا تمہارے وعدے میں عرصہ لگ گیا، یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے پروردگار کا غضب ٹوٹ پڑے کہ تم نے میرے وعدے کے خلاف کیا؟ وہ لوگ کہنے لگے، ہم نے آپ کے وعدے کے خلاف نہیں کیا، بلکہ بات یہ ہوئی کہ فرعون کی قوم کے زیور کے بوجھے جو مصر سے نکلتے وقت ہم پر لادے گئے تھے، ان کو ہم لوگوں نے سامری کے کہنے سے آگ میں ڈال دیا، اور پھر اسی طرح سامری نے بھی ڈال دیا۔ پھر سامری نے ان لوگوں کے لیے اسی زیور سے ایک بچڑے کی مورت بنائی جس کی آواز بچڑے کی سی تھی۔ اس پر بعض لوگ کہنے لگے، یہی تمہارا بھی معبود ہے اور موسیٰ کا بھی معبود ہے، مگر وہ بھول گیا ہے۔ بھلا ان لوگوں کو اتنی بھی نہ سوجھی کہ یہ بچڑا نہ تو ان لوگوں کو پلٹ کر ان کی بات کا جواب ہی دیتا ہے، اور نہ ان کا ضرر ہی اس کے ہاتھ میں ہے اور نہ نفع۔ اور ہارون نے ان سے پہلے کہا بھی تھا کہ اے میری قوم، تمہارا صرف اس کے ذریعے سے امتحان کیا جا رہا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ تمہارا پروردگار بس خدائے رحمان ہے، تو تم میری پیروی کرو اور میرا کہا مانو۔ وہ لوگ کہنے لگے، جب تک موسیٰ ہمارے پاس پلٹ کر نہ آئیں، ہم تو برابر اسی کی پرستش پر ڈٹے بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ نے ہارون کی طرف خطاب کر کے کہا، اے ہارون، جب تم نے ان کو دیکھ لیا تھا کہ گمراہ ہو گئے ہیں تو تمہیں میری پیروی قتال کرنے کو کس نے منع کیا؟ تو کیا تم نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ ہارون نے کہا، اے میرے ماجائے بھائی، میری داڑھی نہ پکڑیے اور نہ میرے سر کے بال، میں تو اس سے ڈرا کہ کہیں آپ واپس آ کر یہ نہ کہیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا بھی خیال نہ رکھا۔ تب سامری سے کہنے لگے کہ او سامری، تیرا کیا حال ہے؟ اس نے جواب میں کہا، مجھے وہ چیز دکھائی دی جو اوروں کو نہ سوجھی۔ جبرائیل گھوڑے پر سوار جا رہے تھے تو میں نے جبرائیل فرشتے کے گھوڑے کے نشان قدم کی ایک مٹھی خاک کی اٹھا لی، پھر میں نے بچڑے کے قالب میں ڈال دی تو وہ بولنے لگا، اور اس وقت مجھے میرے نفس نے یہی سجھائی۔ موسیٰ نے کہا، چل دور ہو، تیرے لیے اس دنیا کی زندگی میں تو یہ سزا ہے، تو کہتا پھرے گا کہ مجھے نہ چھونا ورنہ بخار چڑھائے گا، اور آخرت میں بھی یقینی تیرے لیے عذاب کا وعدہ ہے کہ ہرگز تجھ سے خلاف نہ کیا جائے گا، اور تو اپنے معبود کو تو دیکھ جس کی عبادت پر تو ڈٹا بیٹھا تھا کہ ہم اسے یقیناً جلا کر راکھ کر ڈالیں گے، پھر ہم اسے تتر بتر کر کے دریا میں اڑا دیں گے۔ تمہارا معبود تو بس وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں کہ اس کا علم ہر چیز پر چھا گیا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہارے سامنے یوں واقعات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے، اور ہم ہی نے تمہارے پاس اپنی بارگاہ سے قرآن عطا کیا۔ جس نے اس سے منہ پھیرا وہ قیامت کے دن یقیناً اپنے برے اعمال کا بوجھ اٹھائے گا، اور اسی حال میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور کیا ہی برا بوجھ ہے جو قیامت کے دن یہ لوگ اٹھائے ہوں گے، جس دن سور پھونکا جائے گا، اور ہم اس دن گناہگاروں کو ان کی آنکھیں نیلی اندھی کر کے اپنے سامنے جمع کریں گے، اور آپس میں چپکے چپکے کہتے ہوں گے کہ دنیا یا قبر میں ہم لوگ بہت سے بہت تو بس 10 دن ٹھہرے ہوں گے۔ جو کچھ یہ لوگ اس دن کہیں گے ہم خوب جانتے ہیں کہ جو ان میں سب سے زیادہ ہوشیار ہوگا بول اٹھے گا کہ تم تو بس بہت سے بہت ایک دن ٹھہرے ہوگے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے لوگ پہاڑوں کے بارے میں پوچھا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن کیا ہوں گے، تو تم کہہ دو کہ میرا پروردگار بالکل ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا، اور زمین کو ایک چٹیل میدان کر چھوڑے گا کہ اے شخص، نہ تو اس میں موڑ دیکھے گا اور نہ اونچ نیچ۔
اس دن لوگ ایک پکارنے والے اسرافیل کی آواز کے پیچھے اس طرح سیدھے دوڑ پڑیں گے کہ اس میں کچھ بھی کجی نہ ہوگی، اور آوازیں اس دن خدا کے سامنے اس طرح گھگیا جائیں گی کہ تو گنگناہٹ کے سوا اور کچھ نہ سنے گا۔ اس دن کسی کی سفارش کام نہ آئے گی مگر جس کو خدا نے اجازت دی ہو اور اس کا بولنا پسند کرے۔ جو کچھ ان لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، غرض سب کچھ وہ جانتا ہے، اور یہ لوگ اپنے علم سے اس پر حاوی نہیں ہو سکتے۔ اور قیامت میں ساری خدائی کے منہ زندہ پائندہ خدا کے سامنے جھک جائیں گے، اور جس نے ظلم کا بوجھ اپنے سر پر اٹھایا وہ یقیناً ناکام رہا، اور جس نے اچھے کام کیے اور وہ مومن بھی ہے تو اس کو نہ کسی طرح کی بے انصافی کا ڈر ہے اور نہ کسی نقصان کا۔ ہم نے اس کو اسی طرح عربی زبان کا قرآن نازل فرمایا اور اس میں عذاب کے طرح طرح کے وعدے بیان کیے تاکہ یہ لوگ پرہیزگار بنے یا ان کے مزاج میں عبرت پیدا کر دے۔ بس دو جہان کا سچا بادشاہ خدا برتر و اعلیٰ ہے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کے پڑھنے میں اس سے پہلے کہ تم پر اس کی وحی پوری کر دی جائے جلدی نہ کرو، اور دعا کرو کہ اے میرے پالنے والے میرے علم کو اور زیادہ فرما۔ اور ہم نے آدم سے پہلے ہی عہد لے لیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، تو آدم نے اسے ترک کر دیا، اور ہم نے ان میں ثبات و استقلال نہ پایا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر شیطان نے انکار کیا۔ تو ہم نے آدم سے کہا کہ اے آدم، یہ یقینی تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، تو کہیں تم دونوں کو بہشت سے نکلوا نہ چھوڑے کہ تم دنیا کی مصیبت میں پھنس جاؤ۔ کچھ شک نہیں کہ بہشت میں تمہیں یہ آرام ہے کہ نہ تو تم یہاں بھوکے رہو گے اور نہ ننگے، اور نہ یہاں پیاسے رہو گے اور نہ دھوپ کھاؤ گے۔ تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا، اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشگی کی زندگی کا درخت اور وہ سلطنت جو کبھی زائل نہ ہو بتا دوں؟ چنانچہ دونوں میاں بیوی نے اسی میں سے کچھ کھایا تو ان کا آگا پیچھا ان پر ظاہر ہو گیا، اور دونوں بہشت کے درخت کے پتے اپنے آگے پیچھے پر چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی تو راہ ثواب سے بے راہ ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے پروردگار نے برگزیدہ کیا، پھر ان کی توبہ قبول کی اور ان کی ہدایت کی۔ فرمایا کہ تم دونوں بہشت سے نیچے اتر جاؤ، تم میں سے ایک کا ایک دشمن ہے، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو تم اس کی پیروی کرنا، کیونکہ جو شخص میری ہدایت پر چلے گا نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ مصیبت میں پھنسے گا، اور جس شخص نے میری یاد سے منہ پھیرا تو اس کی زندگی بہت تنگی میں بسر ہوگی، اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا بنا کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا، الہی میں تو دنیا میں آنکھ والا تھا، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ خدا فرمائے گا، ایسا ہی ہونا چاہیے، ہماری آیتیں بھی تو تیرے پاس آئی تھیں تو تو انہیں بھلا بیٹھا، اور اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا جائے گا۔ اور جس نے حد سے تجاوز کیا اور اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان نہ لایا، اس کو ایسا ہی بدلہ دیں گے، اور آخرت کا عذاب تو یقینی بہت سخت اور بہت دیر پا ہے۔ تو کیا ان اہل مکہ کو اس خدا نے نہیں بتا دیا تھا کہ ہم نے ان کے پہلے کتنے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا جن کے گھروں میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں؟ اس میں شک نہیں کہ اس میں عقل مندوں کے لیے قدرت خدا کی یقینی بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہی ایک وعدہ اور عذاب کا ایک وقت معین نہ ہوتا تو ان کی حرکتوں سے فوراً عذاب کا آنا لازمی بات تھی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ یہ کفار بکا کرتے ہیں تم اس پر صبر کرو، اور آفتاب نکلنے کے قبل اور اس کے غروب ہونے کے قبل اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کیا کرو، اور کچھ رات کے وقتوں میں اور دن کے کناروں میں تسبیح کرو تاکہ تم نہال ہو جاؤ۔
اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ان میں سے کچھ لوگوں کو دنیا کی اس ذرا سی زندگی کی رونق سے نہال کر دیا ہے تاکہ ہم ان کو اس میں آزمائیں، تم اپنی نظریں ادھر نہ بڑھاؤ، اور اس سے تمہارے پروردگار کی روزی ثواب کہیں بہتر اور زیادہ پائیدار ہے۔ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور تم خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے روزی تو طلب کرتے نہیں، بلکہ ہم تو خود تم کو روزی دیتے ہیں، اور پرہیزگاری ہی کا تو انجام بخیر ہے۔ اور اہل مکہ کہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کی طرف سے ہمارے پاس کوئی معجزہ ہماری مرضی کے موافق کیوں نہیں لاتا؟ تو کیا جو پیش گوئیاں اگلی کتابوں توریت انجیل میں اس کی گواہیں وہ بھی ان کے پاس نہیں پہنچی؟ اور اگر ہم ان کو اس رسول سے پہلے عذاب سے ہلاک کر ڈالتے تو ضرور کہتے کہ اے ہمارے پالنے والے، تو نے ہمارے پاس اپنا رسول کیوں نہ بھیجا، تو ہم اپنے ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ ہر شخص اپنے انجام کار کا منتظر ہے، تو تم بھی انتظار کرو، پھر تو تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ سیدھی راہ والے کون ہیں اور کجی پر کون ہیں، ہدایت یافتہ کون ہیں اور گمراہ کون ہیں۔